رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں۔ آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ یقیناً پچھلے سلسلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ ہم اس سلسلے میں تجارت کے حوالے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اس سلسلے کا خاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے اندر شرعی احکام جو کہ تجارت سے متعلق ہوتے ہیں اور بھی زندگی کے مختلف شعبوں پر کلام ہوتا رہتا ہے، اور بالخصوص اس سلسلے کے اندر ہم ایک مخصوص مارکیٹ، ایک مخصوص شعبہ تجارت کو فوکس کرتے ہیں اور اس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات ہم ہمارے اسلامی بھائیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے سلسلے پہ ہم کچھ کلام کریں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک روایت سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ درود دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور بالخصوص دعا سے قبل بھی اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو، آئیے مل کر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے کا طریقہ کار، سلسلے کا فارمیٹ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے پہلے حصے میں قرآن پاک سے کچھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چند آیات یا بعض اوقات ایک آیت پر مشتمل کوئی ایک مضمون ہوتا ہے جس پر ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک جنرل ٹاپک کا سوال کرتے ہیں، یعنی تجارت ہی سے متعلق ہوتا ہے مگر اس مارکیٹ سے متعلق نہیں ہوتا جس کے بارے میں ہم سلسلہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک مخصوص مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اور آج جس مارکیٹ کے اسلامی بھائیوں کو ہم نے مدعو کیا ہے، جس مارکیٹ کی طرف ہم چلیں گے اور وہاں سے ویڈیو سوالات لیں گے، وہ مارکیٹ ہے گولڈ مارکیٹ، یعنی سونار مارکیٹ۔ تو انشاءاللہ سونار مارکیٹ سے متعلق سوالات ہوں گے۔ حضور، آج آپ قرآن پاک سے کون سا موضوع ہمارے لیے لائے ہیں اور کس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سونار مارکیٹ کے حوالے سے آج کا سلسلہ ہے، جی، جتنا زیادہ وزن کے حوالے سے اس مارکیٹ میں خیال رکھا جاتا ہے، اور وزن جتنی اہمیت اس مارکیٹ میں رکھتا ہے شاید کسی مارکیٹ میں نہ رکھتا ہو۔ صحیح فرمانا۔ تو جب وزن کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو وزن کے حوالے سے انصاف کے تقاضے پورے کرنا، عدل قائم کرنا اور بے ایمانی نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے وزن کے حوالے سے کئی آیات میں وزن پورا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ناپ تول پوری کرو اور لوگوں کو گھٹا کر نہ دو۔ قوم شعیب کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ انہیں عذاب اس لیے دیا گیا کہ یہ قوم وزن میں کمی کیا کرتی تھی۔ ان کی جب سرکشی نے طول پکڑا تو سخت گرمی ان پر مسلط کر دی گئی، اور یہ گھروں میں گئے، گھروں میں گرمی کا سامنا، جنگل میں گئے،
وہاں ایک بادل آتا ہے اور وہ ان پر سایہ فگن ہو جاتا ہے. سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ سایہ مل رہا ہے، اور جب وہ ساری قوم اس بادل کے نیچے آ جاتی ہے تو پھر آسمان سے آگ برستی ہے، اور اس برستی آگ میں وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. وجہ یہ بنی کہ وہ لوگ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کا حق مارا کرتے تھے. ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر. قرآن مجید فرقان حمید نے پوری صورت اس عنوان سے اتاری، اس کا نام ہے مطففین، یعنی ناپ تول میں کمی کے بارے میں پوری صورت ہے. ارشاد فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ترجمہ کنزُ ایمان، کم تولنے والوں کی خرابی ہے کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم لیں. اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں ان لوگوں پر مذمت کی گئی، ان لوگوں کی جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو دین اسلام کا یہ ایک عظیم نظام ہے. اس نظام کے اندر ہر سطح پر عدل اور انصاف کو فوکس کیا گیا ہے. جو عدل اجتماعی کا درس دین اسلام نے دیا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی کسی بھی جگہ ہو وہ اپنے معاملات میں انصاف برتے. یعنی صرف یہی نہیں کہ سوناروں کے ساتھ یہ چیز خاص ہے کہ وہ جب سونا تول کر دیں تو پورا دیں. کوئی اناج کا کام کرتا ہے تو اس پر یہ ذمہ داری ہے، کوئی سبزی کا کام کرتا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے. آج کل تو لوگوں نے پیٹرول کے اندر ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی ہیں، مطلب گیس پریشر کے ذریعے میٹر چل جاتا ہے، پیٹرول کم آتا ہے. یعنی جس کے ذمہ امانت سپرد کی گئی اور وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، تو قرآن پاک کی ان آیات، ان احکام کی روح سے وہ عذاب نار کا مستحق ہے. آج دنیا میں تو فائدہ اٹھا لے گا، لیکن کل بروز قیامت اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ وہ مال جو اس طرح بددیانتی سے حاصل کیا جائے، وہ مال بظاہر تو بڑھتا چلا جائے گا لیکن اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط آ جاتا ہے، افلاس چھا جاتا ہے اور ظالم حکمران مقرر کر دیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص کسی ناپ تول کرنے والے کو ملازم رکھے اور علم ہو کہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کا گناہ اس رکھنے والے پر ہوگا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا یا معاشر التجار انکم قد ولیتم ہلاکت فیکم الامم السابقۃ قبلکم المیکال والمیزان، کہ اے معاشر تجار تم میں سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے فرائض کو انجام نہ دے سکیں، یعنی ناپ اور تول میں وہ جو انصاف کے تقاضے تو پورے نہ کر سکیں. تو ہماری یہ جو طبقہ ہے تجارت کا، سونار مارکیٹ، خاص طور پر وزن کے حوالے سے جو یہاں بددیانتی ہوتی ہے، یہاں جو چیٹنگ ہوتی ہے، شاید ہی کسی اور مارکیٹ میں ہوتی ہو. جی صحیح فرما رہے ہیں. اور آج آپ نے جو رہنمائی فرمائی ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ آج کیا ہمارے معاشرے میں قحط نہیں ہے؟ کیا لوگ بھوکے نہیں مر رہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر افلاس نہیں ہے؟ اور پھر ظالم حکمران کے بارے میں بتایا گیا. اب سوچیں کہ ناپ تول میں کمی ہوگی تو یہ تین چیزیں بھی آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. کوئی بھی کاروبار کرتے ہوں، آج سونار مارکیٹ پر تو ہم کلام کریں گے انشاءاللہ، سونار مارکیٹ کے اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم غور کریں کہ ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اور اگر اس میں ناپ تول میں ہم کمی کر جاتے ہیں یا لالچ کی بنیاد پر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو یہاں تو بظاہر مال بڑھ جائے گا، لیکن ہم نے سنا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ذریعے کس قدر برا فعل ہے یہ. حضور آج ایک سوال جنرل یہ تھا، ہم سونار مارکیٹ کی طرف چلیں گے، کہ خرید و فروخت دن بھر میں ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اس کی فقہی اعتبار سے کتنی صورتیں ہیں، اس کی کیا ڈیفینیشنز ہیں، کوئی اس کی کیٹیگریز ہیں، کچھ بیان فرمائیے. ویسے تو خرید و فروخت کرنے والوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں. انہیں اپنی حاجت کی اشیاء خریدنی ہے، انہیں اس سے سروکار اور مطلب ہوتا ہے. لیکن جہاں معاملہ حلال اور حرام کا ہو وہاں ان چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے.
تو چونکہ آج سونار مارکیٹ کا سلسلہ ہے جی تو بعض چیزیں ایسی ہیں اس مارکیٹ والوں کو اس تقسیم بندی کا سیکھنا فرض ہے. اگر یہ تقسیم ان کے سامنے نہیں ہوگی تو وہ حرام کا شکار ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ. خرید و فروخت کی 4 قسمیں ہیں اپنی بنیاد اور بیسک کے اعتبار سے. نمبر 1 کہ آپ بجائے کرنسی کے لین دین کے اشیاء کا آپس میں تبادلہ کروائیں. صحیح. جسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں. یعنی ایک نے فروٹ دے دیا دوسرے نے اناج دے دیا, ایک نے برتن دے دیے دوسرے نے کپڑے دے دیے. جن چیزوں میں اشیاء کا باہم تبادلہ ہو انہیں بے مقایضہ کہتے ہیں. صحیح. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ رقم ادھار ہوتی ہے اور سودا لے لیا جاتا ہے, لیکن اگر رقم دے دی جائے اور سودا ادھار ہو تو اسے بے سلم کہتے ہیں. صحیح. اور یعنی ایڈوانس دے کر کوئی چیز کا آرڈر پہ دے دیا جائے, وہ بعد میں چیز ملنی ہے. اس کے اندر بھی 12-13 شرائط ہیں. صحیح. اگر وہ پائے جائیں گی تو خرید و فروخت حلال ہوگی ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کو بے سلم کہا جاتا ہے. جو تیسری چیز ہے وہ ہے کرنسیوں کا آپس میں لین دین. جی. کرنسیوں کا جب آپس میں لین دین کیا جائے گا تو یہ بے صرف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حرمین شریفین میں منی ایکسچینج کو کے دکان پر لکھا ہوتا ہے صراف لکھا ہوتا ہے. تو بے صرف ہی سے یہ صراف نکلا ہے. ہمارے یہاں صرافہ بازار ضرور ہے لیکن وہاں تو ضروری نہیں کہ کرنسی کا لین دین ہو, وہاں پیسوں کے بدلے سونے کا لین دین ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اب لفظ کرنسی میں نے یہاں استعمال کیا. کرنسی جو بیس ہے وہ سونا اور چاندی ہے. ٹھیک. اصل کرنسی تو یہی ہے, زر مبادلہ کہتے ہیں. بالکل. صحیح. اور فقہی اصطلاح میں انہیں ثمن خلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل جو کرنسی کی صورت ہے وہ روپے کے اندر ہے, خواہ وہ روپوں میں ہو, یورو میں ہو, ریال میں ہو, درہم میں ہو, ڈالر میں ہو. کرنسی کا جہاں کام آئے گا تو وہ بے صرف کہلائے گی, یعنی دونوں طرف سے کرنسیاں ہوں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو کاغذی کرنسی ان کے کیا احکام ہے اور جو اصل کرنسی ہے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی سونے اور چاندی کی, ان کے کیا احکام ہے. ان کے بعض احکام میں کچھ فرق ہے. چوتھی قسم ہے بے مطلق. بے مطلق یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور چیز خرید لی. یہاں نہ تو دونوں طرف اشیاء ہیں, ایک طرف مطلب کہ کرنسی اور ایک طرف چیز ہے, اور نہ ایسا ہے کہ ایک چیز ادھار ہو جیسا کہ بے سلم میں تھا. تو بے سلم, بے مقایضہ, بے صرف اور بے مطلق, ٹھیک, یہ 4 قسمیں ہیں. لیکن سناروں کو جو سیکھنے کی ہے وہ ہے بے صرف. صحیح. بہار شریعت کے اندر بے صرف کے حوالے سے, یعنی بے صرف میں 2 باتیں ضروری ہیں. اگر ان 2 باتوں کو بیان نہ کیا جائے اور تفصیل شروع کر دی جائے تو شاید دلچسپی یہاں پیدا نہ ہو پائے. یوں سمجھیے کہ سونار مارکیٹ کے اندر سونے کے بدلے سونے کا لین دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر دکاندار اور کارخانہ دار کے درمیان یوں سمجھیے, شاید اگر میں غلط ہوں, 70 سے 80% یہی لین دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سونے کے بدلے جب سونے کا لین دین کیا جائے تو فقہی اعتبار سے یہ بے صرف کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے حلال اور جائز ہونے کے لیے 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1, دونوں طرف سے جو چیزیں ہم جنس چیزیں جو دونوں طرف سونے کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ برابر ہوں. ٹھیک ہے. ان کے وزن میں کمی بیشی نہ ہو. ٹھیک ہے. ورنہ یہ تبادلہ حرام ہوگا, سود ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ادھار نہ ہو. اگر کسی ایک طرف سے ادھار ہے, برابری کے باوجود بھی ادھار ہے, تب بھی یہ تبادلہ حرام ہوگا اور سود ہوگا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری مارکیٹوں میں یہ دونوں شرائط نہیں پائی جاتی, اور لوگ جس طریقے سے کام کرتے ہیں اس میں وہ حرام فعل کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کے ذریعے جو نفع کماتے ہیں وہ سود ہوتا ہے خالص, اور اس کے کھانے کے مرتکب ہوتے ہیں. اب ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں, بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر, اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو. چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ بیچو
مگر برابر برابر، بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور ان میں ادھار کو نقد کے ساتھ نہ بیچو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن 12 دینار کا ایک ہار خریدا جس میں سونا تھا اور پوت تھی، یعنی کچھ وہ نگینے وغیرہ تھے۔ جب میں نے دونوں چیزیں جدا کی، اب 12 دینار کا انہوں نے خریدا اور جب سونے کو جدا کیا تو وہ 12 دینار سے زیادہ نکلا۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جدا نہ کر لیا جائے بیچا نہ جائے، یعنی چونکہ اس میں ایک طرف زیادتی تھی تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ راوی کہتے ہیں میں 100 اشرفیاں تڑوانا چاہتا تھا، طلحہ بن عبید اللہ نے مجھے بلایا، ہم دونوں کی رضامندی ہو گئی اور بے صرف ہو گئی۔ انہوں نے سونا مجھ سے لے لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا اس کے بدلہ اس وقت ملے گا جب میرا خارزن غابہ آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا اس سے جدا نہ ہونا، یعنی اگر دونوں ایک دوسرے کو کے ساتھ تبادلہ کیے بغیر جدا ہو جاتے ہیں تو یہ سود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جدا نہ ہونا جب تک کہ وصول نہ کر لو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی کے بدلے میں بیچنا سود ہے مگر جبکہ دست بدست ہو۔ حضور آپ نے بے صرف کے بارے میں باتیں بتائیں، لیکن اس کو تھوڑا مزید خلاصہ کر دیں، اس کو ڈیفائن کر دیں آسان الفاظ میں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک تو برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اس تبادلے کا فوری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف سے ادھار ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اور بہت ساری صورتیں آ جائیں گی، مثلا سونے کے بدلے کبھی چاندی لینا ہوگی، کبھی جو ہے وہ سونے کے بدلے روپوں کا ادھار ہوگا، ان سب میں تفصیل ہے۔ کچھ سوالات ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے، کچھ آئندہ سلسلے میں اس کی تفصیل ہم جانیں گے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ اگر ایک ہی جنس ہو، گولڈ کے بدلے گولڈ ہو تو ایکویویلنٹ ہونا چاہیے، یعنی ایکول ہونا چاہیے اور کیش ہونا چاہیے، اس میں ادھار نہیں ہو سکتا، جتنا گولڈ دیا اس کے بدلے اتنا ہی گولڈ لینا ہوگا، فوری لینا اور فوری لینا ہوگا، مطلب اس میں ادھار نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اب مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کس طریقے سے یہ کاروبار ہوتا ہے، اور مارکیٹ کے اسلام پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا نام ہے آپ کا؟ مہروز اتاری۔ مہروز بھائی، ماشاءاللہ آپ گولڈ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، جی، کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر؟ میں دکان پہ ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ دکان پہ ہوتے ہیں وہاں پر اور گولڈ کا کاروبار دیکھتے ہیں۔ آپ کا نام حضور؟ محمد اسماعیل اتاری نام ہے۔ محمد اسماعیل اتاری۔ آپ وہاں گولڈ مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں؟ میرا کارخانہ ہے۔ اچھا، آپ کا کارخانہ ہے۔ تو ہمارے پاس ایک دکان سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی بھی آ گئے، اور ہمارے پاس کارخانے کے اسلام بھائی بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ویڈیو سوالات بھی شامل کریں گے۔ حضور آپ نے یہ فقہی تقسیم بھی سنی اور بے صرف کے بارے میں سنا، آپ کیا کہیں گے گولڈ مارکیٹ میں کس طرح یہ رائج ہے یا نہیں ہے، تو کس طرح ہوتا ہے؟ حضرت نے تقسیم بتائی، الحمدللہ اس سے سن کے فائدہ ہوا، لیکن یہاں پہ ایک یہ وسوسہ کہہ لیں یا اشکال کہہ لیں کہ یہ ہمارے دلوں میں اٹھتا ہے کہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا بے صرف کے حوالے سے کہ ایک تو یہ نقد ہو، ٹھیک ہے، دوسری برابر برابر ہو، یعنی سونا جب سونے سے بے کی جائے تو دونوں برابر ہوں، دونوں طرفین برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو اس میں۔ اب جب ہم اپنی مارکیٹ کی حالت زار پہ غور کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، یعنی مارکیٹ کی حالت اور جو شرعی اصول بیان کیے یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس طریقے سے کہ ہماری مارکیٹ میں اولاً تو ادھار بہت کثرت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری یہی ناجائز بتایا نا حضرت نے کہ یہ بے صرف میں جائز نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ہماری مارکیٹ میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے تو یہ بھی ناجائز قرار پا رہا ہے، اور مارکیٹ کا اکثر حصہ اسی طریقے سے کاروبار میں مشغول ہے اور اسی طریقے سے کاروبار کر رہا ہے۔ تو اس کو کس طرح کرتے ہیں، مطلب ادھار ہوتا ہے کیا؟ اب مطلب ہوتا یہ کہ اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دکاندار کو کارخاندار جو ہے وہ زیورات فراہم کرتا ہے، ہول سیلر کے لیں آپ کارخاندار کو، ٹھیک ہے، یا سپلائر کے لیں، تو دکاندار کو جیولرز کو جیولری بنا کے دیتا ہے، تو جب وہ جیولری بنا کے لے کر آتا ہے، مثال کے طور پر وہ 100 گرام جیولری بنا کے لے کر آیا اور دکاندار کو اس نے دی، جو بھی آرڈر تھا اس کا اس کے مطابق اس نے بنائی 100 گرام، اب وہ جمع کراتا ہے دکاندار کے پاس، جیولرز کے پاس، تو اس کا ویٹ ہے 100 گرام، ٹھیک ہے، تو شرعی تقاضا جو ہمیں بتا رہا ہے شرعی اصول کے تحت تو ہونا ہی چاہیے کہ جب وہ اس سے سونا وصول کرے، ایک تو ہاتھوں ہاتھ لے، جبکہ سونے سے ہو رہی ہے بے دونوں طرف، تو ایک تو ہاتھوں ہاتھ لے، دوسرا برابر برابر لے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ جیولرز اور کارخاندار کا
बार्गेनिंग होती है, कोई भी होती है, मतलब अंडरस्टूड होती है, हर दफ़ा नहीं होती, क्योंकि सालों से महीनों से कारोबार चल रहा होता है, तो एक ही दफ़ा हो जाती है वो बार्गेनिंग। मिसाल के तौर पे ज्वेलर्स और कारखानदार के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, बार्गेनिंग तय पा चुकी है कि जनाब आप जो हमें जेवरात बना के देंगे उस पर 10% कम करके हम वेट आपको देंगे। जैसे उसने 100 ग्राम जमा कराए कारखानदार ने, तो अब 10% इस पर कम कर दें, 10% लेस कर दें आप, तो ये 90 ग्राम बना। तो एक तो 90 ग्राम तय पाया कि ज्वेलर्स लेगा 100 ग्राम जेवरात बनाए और देगा 90 ग्राम, एक तो ये चीज़। और दूसरी बात ये कि ये जो 90 ग्राम होगा ये भी हाथों हाथ नहीं होगा, बाद में देगा। अब वो उधार होगा, उधार तो चाहे एक दिन का भी हो तो उधार ही के जुमरे में आएगा शरई हवाले से। अब वो उनका तय होता है कि किसी का 1 हफ्ते में, किसी का 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, जैसे भी हो। बहरहाल ये 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पे। इससे पहले के जवाब में कारखाने वाले भी तो मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जैसे इन्होंने ये बताया कि भाई 100 ग्राम काम जो है ना कारीगर जो है ना दुकानदार को देता है, और दुकानदार उसको जो है ना, दुकानदार और कारीगर के दरमियान बार्गेनिंग होती है, वो 10% के हिसाब से वो जो उसको काट कर देता है। तो काट कर जो देता है तो कारीगर जो है वो उसमें मेहनत करता है दरअसल उसको तैयार करने में, तो इस एवज जो है वो उसको 10% जो है ना वो काट कर देता है 24 कैरेट देता है। अच्छा, कैटेगरी फर्क होती है? जी फर्क है, जी फर्क है। जेवरात कम कैरेट के होते हैं? जी कम कैरेट के होते हैं, उसमें जो है मिलावट शामिल होती है। ठीक है। वो 18 कैरेट के भी होते हैं, 21 कैरेट के भी होते हैं, ठीक है, 22 कैरेट के कम होते हैं, 22 कैरेट के, और उसके बदले जो गोल्ड मिलता है वो 24 कैरेट। 24 कैरेट। ये उधर फर्क थोड़ा सा मिला यहाँ पर। इनकी गुफ्तगू से ये तो पता चला कि जेवरात बना कर देना और उसके बदले गोल्ड मिलना, एक तो उसमें भी फर्क होता है, लेकिन कारखाने वालों ने बताया कि उसकी कैटेगरी में फर्क होता है, वो 18 कैरेट, 21 कैरेट और ये तो 24 कैरेट। तो अब इस सूरत हाल में क्या शरीयत हमारी रहनुमाई करेगी? बुनियादी तौर पर 3 सवाल सामने आए हैं। जी, तो 3 सूरतें सामने आई हैं। पहली सूरत तो ये है कि कारखानेदार और दुकानदार के माबैन जो सूरत है इसमें एक उधार का अमल होता है। तो देखिए, उधार का अमल होता है तो इस उधार के अमल को बदला जा सकता है। वो इस तरह कि जब जिस तरीके से आप आम जिंदगी के अंदर उधार पर चीज़ें बनवाते हैं, मसलन हम एक फ्लैट जो है वो बनवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आर्डर देकर बनवाते हैं। जिस तरीके से एक आम ग्राहक है, एक आम ग्राहक आकर आर्डर देता है दुकानदार को और वो रेट मालूम करता है, वज़न मालूम करता है कि इसके रेट का होगा, और फिर तय कर लेता है जनाब इतने रुपए तोला का होगा, और करेंसी के बदले, कागजी करेंसी के बदले लेन देन होता है। एक तरफ सोना होता है, एक तरफ से कागजी करेंसी होती है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दुकानदार और कारखानादार के दरमियान सोने का लेन देन के बजाय रुपयों का लेन देन हो? अगर इनके दरमियान सोने का लेन देन होगा और उधार से होगा और कमी बेशी से होगा तो ये खालिस सूद होगा। और रही बात इस सवाल की कि जब कारखानादार ने जेवर बनाया, उस पर काम किया, उस पर मेहनत की, तो ये जेवर अगरचे कम है लेकिन इस पर काम ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ सोना ज़्यादा है और एक तरफ कम है लेकिन एक तरफ काम हुआ है, तो ये काम मिकदार की जो कमी है उसको पूरा नहीं कर सकता। यानी यूँ समझिए कि इस काम होने से वैल्यू तो बढ़ गई है, मिकदार नहीं बढ़ी है। ठीक है, सोने के अंदर मिकदार को बराबर रखना ज़रूरी है, वैल्यू को बराबर रखना ज़रूरी नहीं। लेकिन जो क्वालिटी का इन्होंने बताया उसकी भी हैसियत नहीं है। यहाँ तक, एक मिनट रुकिए, यहाँ तक कि अगर एक तरफ 24 कैरेट सोना है और एक तरफ 22 कैरेट सोना है, इनका भी अगर तबादला होगा तो इनकी मिकदार, वज़न बराबर होना ज़रूरी है। सही। हदीस में जो सूद का मेयार बयान किया गया वो है वज़न की बराबरी। अगर वज़न की बराबरी नहीं होगी, क्वालिटी की कमी बेशी है, घड़त और बनावट की कमी बेशी है, उसका एतबार नहीं किया जाएगा। जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? जैसे हज़रत ने फरमाया कि सोने के बदले में रकम ले ली जाए, तो हमारे ये फील्ड में दरअसल ये है कि भाव जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है, तो अगर सोने के बदले में अगर रकम लेते हैं तो उसमें लॉस होने का भी वो अंदेशा है। देखिए, पूरा कारोबार ही, एक बंदा दुकान खोल के बैठता है तो बहुत सारे खदशात तो होते हैं, लेकिन हराम से तो बचना हर मुसलमान के ज़िम्मे आयद होता है। हर मुसलमान के ज़िम्मे ये एक अहम फरीज़ा है कि वो हराम से बचे, इसके बगैर तो कुछ आ रहा ही नहीं। हुजूर, आपने एक बड़ा अच्छा फार्मूला बताया, अगर उसको थोड़ा सा मजीद मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो 100 ग्राम
زیور دیتا ہے, آپ نے کہا اس کو رقم دے دی جائے, جی اسی رقم سے اب وہ دوبارہ اس سے 90 گرام اچھا سونا خرید لے, تو اب وہ بظاہر تو رقم واپس اس کے پاس چلی گئی, لیکن وہ سودا بھی ہو گیا اور وہ حرام سے بھی بچ گیا. کنفیوژن دور کر دوں, بہت سارے لوگوں نے یہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کنفیوژن مارکیٹ میں پھیلائی ہے کہ سونے کو روپوں کے بدلے ادھار نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے, روپوں کے بدلے سونے کو ادھار خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دکاندار جو جیولر کو آرڈر دے رہا ہے وہ آرڈر دے دے, ٹھیک ہے, اور سونا وصول کر لے, بے شک پیسے بعد میں دے دے, جو بھی طے ہو ان کا. ٹھیک ہے, تو اگر روپے ہیں سونے کے مقابل میں, اس کی ادھار ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر سونا سے سونا ہے یا چاندی ہے, یہاں مسائل ہوں گے. یہاں پہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا, جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ کیش میں کر لیں, یعنی دوسری طرف سونا نہ رکھیں, جنس تبدیل کر دیں, روپے وغیرہ لے آئیں. ایک تو یہ چیز ارشاد فرمائی انہوں نے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ارشاد فرمایا کہ کاروبار خود خطروں کا ہی کھیل ہے سارا, کاروبار میں خدشات ہوتے نو رسک نو گین, یہ تو کاروباری مقولہ مشہور ہے. لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ خود شرعی حوالے سے بھی رہنمائی میں شروع میں ارشاد فرمایا انہوں نے کہ سونا جو ہے سامان خلقی ہے. تو پوری دنیا میں حقیقتاً اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اسے سامان خلقی قرار دیا ہے, تو آج بھی پوری دنیا میں جو سونے کی ویلیو ہوتی ہے وہ کسی بھی کرنسی کی نہیں ہوتی, چاہے وہ روپے ہوں, چاہے ڈالر ہو, چاہے پاؤنڈس ہو, لیکن جو سونا ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. اسی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ دنوں میں نہیں اور گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں کہ 100 روپے کا تولے پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم کیش کام کرتے ہیں تو اس میں 2 صورتیں ہوں گی, یا تو ہاتھوں ہاتھ ہوگا یعنی اسی وقت کیش دے دیا جائے گا. تو اگر ہاتھوں ہاتھ ہی اسی کو دینا ہو تو پھر تو سونا بھی لے سکتے ہیں, اس کے بھی جواز کی صورتیں بن سکتی ہیں, ہیلے بن سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی مسئلہ پیدا ہی یہی ہو رہا ہے کہ ادھار ہو رہا ہے, ادھار ہو رہا ہے. اب جب وہ پیسوں کا ادھار کرتا ہے, مثال کے طور پر اس نے 100 گرام زیور جمع کیا, اس کی رقم بنائی, موجودہ مارکیٹ کے حساب سے اس کی رقم 4.5 لاکھ روپے تقریباً بنی, 5 لاکھ روپے بنی بل پر. اس نے طے کر لیا جی ٹھیک ہے 100 گرام زیور میں نے آپ کا کارخاندار کا جمع کیا, اور دکاندار نے اسے سلپ بنا کے دے دی کہ 5 لاکھ روپے آپ فلاں تاریخ کو آ کے لے جانا. اب فلاں تاریخ کو یعنی اس میں ہماری اگر مارکیٹ کو دیکھا جائے تو کم و بیش 1 ماہ کا ڈفرینس ہوتا ہے اس ادھار میں, یا 1 مہینے کا جو ہے وہ مدت دی جاتی ہے ادھار کے لیے. تو اب 1 مہینے کے بعد 100 روپے 200 روپوں کا فرق نہیں ہوتا فی تولے پہ, بلکہ بسا اوقات 8,000 ہزار اور 7,000 ہزار اور 10,000 ہزار روپے کا فرق. حضور ان کی وضاحت سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے اور جیولرز جو بالکل اس میں گرفتار ہیں. کوئی آسان طریقہ بتائیں اس کا. دیکھیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سسٹم پورا کا پورا بگڑا ہوا ہے اور نکل ہی نہیں سکتے. ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیچڑ میں چھلانگ لگائے اور پھر کہے میرے کپڑے گندے نہ ہو. صحیح. جو سعودی نظام کے حامی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ملک قائم ہی نہیں رہے گا, معیشت قائم ہی نہیں رہے گی, اور جناب اس کے بغیر تو ہمیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا, ایک مسلمان کو 2 چیزیں سامنے رکھنی ہے, حرام سے ہر صورت بچنا ہے. صحیح. نمبر 2, اب کیا طریقہ اختیار کرنا ہے, کاروباری لوگوں کا دماغ جتنا کام کرتا ہے عام لوگوں کو شاید نہ کرتا ہو. یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم حرام سے بچتے ہوئے کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. جیسے ایک طریقہ تو تھا کہ روپوں کے بدلے کر لیں, خرید لیا جائے. اچھا, پھر یہ ہے کہ انفرادی طور پر علماء سے رہنمائی لے کر اپنے اس مسئلے کو یہ ہائی لائٹ تو کریں, اس کی اہمیت کو تو سمجھیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام کر رہے ہیں. ابھی فی الوقت کیا کام کر رہے ہیں یہ تو گناہ ہے, کوئی عالم اس کو جائز نہیں کہے گا. اب یہ جائز کس طرح ہو سکتا ہے, کیا صورت نکل سکتی ہے, کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی, اس پر تو ان کو رہنمائی لینی پڑے گی, مسلسل علم دین حاصل کرنا پڑے گا اور خود ہی بہتری لانی پڑے گی. ماشاءاللہ ہمیں اچھی رہنمائی مل رہی ہے. آج سونار مارکیٹ کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور بیسک ہی ہم لے کر چلے تھے کہ ان کا کاروبار کا طریقہ کیا ہے. تو جو سونار اسلام پہ ہمیں سن رہے ہوں گھبرائیں نہیں, اگر بہتری چاہتے ہیں, واقعی ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم رزق حلال کمانے کی کوشش کریں اور اپنے کاروبار سے رزق حرام کو دور کریں. تو الحمدللہ دارالفتہ قائم ہے. جی حضور. فتاوی رضیہ شریف جلد 17 صفحہ نمبر 627 پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہیں سمجھنے سمجھانے والی اور بالکل جو ہے وہ افہام و تفہیم والی, جس کو بندہ کلاس کی صورت میں بیٹھ کر سنے, سمجھے, پوچھے, جب جا کے اس کے سمجھ میں آئیں گی. صورتیں تو ہیں بعض ماشاءاللہ کہ اس طریقے کو
تھوڑا سا تبدیل کر کے حلال کی طرف لایا جا سکتا ہے. یعنی دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. ہو سکے تو دارالفتہ جہاں آپ کے قریب ہو وہاں تشریف لے جائیں, تو امید ہے کہ آپ کے لیے صورت نکل آئے گی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں, اور اپنی روزی کو اگر آپ صحیح معنوں میں رزق حلال کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں سے بچنا ہوگا. ہمارے ساتھ مارکیٹ کے ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں. ہمارے اسلام بھائی سونار مارکیٹ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے سوالات ریکارڈ کیے. آئیے اب سونار مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اسلامی بھائی احکام تجارت میں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, مدینہ کے سونے میں ملاوٹ کرنا کتنی ضروری ہے, وہ کیسا ہے؟ اچھا, ملاوٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, جب تک ملاوٹ ہوتی نہیں ہے وہ پہننے جیسا ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ ملائم ہوتا. مطلب وہ بھربھرا ہو جاتا ہے, ملائم ہو جاتا ہے, وہ اس کی جیولری نہیں بن سکتی, ٹوٹ جاتا ہے وہ. تو اس کو مطلب یعنی کہ جیولری کی شکل دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرنا ضروری ہوتی ہے. اچھا, اس کی کوئی کم سے کم حد ہے؟ دیکھیں, ویسے تو عموماً دیکھا جائے تو 10 گرام پہ 1 گرام ملاوٹ کرتے ہیں, کوئی 1 تولے پہ ملاوٹ کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنی نظریت کے حساب سے وہ ملاوٹ کرتے ہیں. جی حضور, سوال آپ نے سنا, بڑا دلچسپ سوال ہے. اور ملاوٹ ضروری ہے. ملاوٹ کے بارے میں تو بڑے نعرے لگتے ہیں کہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. سونار مارکیٹ والے کہتے ہیں ملاوٹ ضروری ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اب زیورات بنانے کے لیے جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں ملاوٹ کرنی پڑتی ہے, کچھ کھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے, تبھی زیور کے اندر مضبوطی آتی ہے. تو اس کی مضبوطی کے لیے کھوٹ ملانا ہے. اور جیسے کہا گیا کہ ہم 10 گرام میں 1 گرام یا 1 تولہ میں 1 گرام اس میں کھوٹ شامل کرتے ہیں. تو جتنا بھی کھوٹ شامل کیا جا رہا ہے وہ خریدار کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر ہم اتنا کھوٹ شامل کر رہے ہیں, اور اس میں غلط بیانی بھی نہیں ہونی چاہیے. جتنا کھوٹ شامل کیا ہے اتنا خریدار پہ واضح کر دیں. یعنی ملاوٹ کرنا غلط نہیں ہے, ملاوٹ کی جائے تو بتا دی جائے خریدنے والے کو کہ اتنا فیصد جو ہے اس میں گولڈ نہیں ہے بلکہ کھوٹ یا وہ جو چیز ملائی گئی ہے وہ ہے. تو پھر حرج نہیں ہے, جائز ہے. پھر حرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور, میرا سوال کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اور پرانا زیور لے کر آتا ہے اور ہمیں بولتا ہے کہ یہ ہمیں ایکسچینج میں نیا زیور چاہیے اور مزید اوپر پیسے اب لے لے, تو اس پہ ہمیں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ حضور, سوال آپ نے سنا, اور واقعی یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ پرانے زیور دے دیتے ہیں اور نئے زیور لیتے ہیں. اب اس میں جو ڈفرنس ہے اس کو کس طرح مینج کیا جائے؟ اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ یہاں بھی سونے کے بدلے سونے کا لین دین نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, جو سونا وہ بیچنے آیا ہے پہلے اس کا تعین کیا جائے یہ کس کیریٹ کا ہے. ٹھیک ہے, 21 کا ہے, 20 کا ہے, 18 کا ہے. ٹھیک ہے, دکاندار کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ دیانت کا مظاہرہ کرے. دکاندار وہ سونا خرید لے. ٹھیک ہے, اگر وہ خریدنا چاہتا ہے, دلچسپی ہے, خرید لے اور خرید کر بتائے کہ اس کی اتنی رقم بن گئی. ٹھیک ہے, اب اس رقم کے بدلے وہ چاہے تو وہ اپنی رقم لے لے, چاہے اس رقم کے بدلے سونا لے لے, اور اگر وہ سونا کم پڑے تو کچھ پیسے اور ملا لے. تو یہ 2 الگ الگ سودے ہونے چاہیے. صحیح, یہ ضروری ہے. بہت آسان کر دیا آپ نے کہ پہلے اس کی قیمت بنا لی جائے اور پھر جو وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے اس کو اس حساب سے سیل کر دیا جائے. اب یہاں حضور یہ تو چلے سونے کے بدلے سونا لینے آیا ہے, بعض اوقات ابھی سونار مارکیٹ والے بھی بتائیں گے کہ لوگ جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں, قرضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اب وہ بیچارے چاروں ناچار اپنا گھر کا سونا بیچنے نکلتے ہیں. اب اس میں دکاندار کو کیا خیال رکھنا چاہیے؟ بعض اوقات یہ دیکھا گیا وہ بیچارہ بڑا قیمتی لے کر آیا, اس کو تو پتہ نہیں وہ کون سے کیریٹ کا ہے, اور اس کو بڑا نیچے کر کے بڑا مار کے, مرے ہوئے کو کہتے ہیں نا, اور مار دیا کہ بھائی اور اس سے توڑ لو, اب یہ تو بیچنے آیا ہے. تو اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے؟ شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر لمحے سچائی سے کام لینا ہے. صحیح, یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر جب گاہک نہ ملے تو چیز کا ریٹ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک مطلب مارکیٹ پریکٹس ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے 20 کیریٹ کو بولیں کہ 15 کیریٹ کا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ گھومتا پھر رہا ہے, وہ خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں, اور کوئی یہ بتاتے ہوئے کہ یہ 20 کیریٹ کا ہے لیکن میں اس کو 15,000 میں نہیں خرید سکتا, میں تو 10,000 میں خریدوں گا. یہ بارگیننگ تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے سونے کی ویلیو سے کم بتایا جائے, جھوٹ بولا جائے. ٹھیک ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے بھی رہنمائی ملی ہوگی. ایک بار پھر چلتے ہیں سونار مارکیٹ
اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے وہاں کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ لیبورٹری والے جو سونا ہمیں ادھار دیتے ہیں، ادھار پہ سونا دیتے ہیں، واپسی میں ہم سے یہ نفع لیتے ہیں، یہ کیسا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ نے سوال سنا لیبورٹری کے حوالے سے کہ لیبورٹری والے نفع لیتے ہیں، اس پر کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں وضاحت چاہوں گا کہ لیبارٹری سے ہم سونا ادھار لیں گے دکاندار حضرات، تو یہ دکاندار حضرات کو جو نفع کی صورت دینی پڑتی ہے ریٹرن میں، تو وہ نفع کس طرح وہ دیتے ہیں؟ جی حضور آپ بتائیے. ہوتا یہ جو نفع کا اس سوال میں اسلام بھائی نے، ہمارے صراف اسلام بھائی نے کہا کہ نفع دینا پڑتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے گولڈ کے ایک انٹرنیشنل ریٹ ہوتے ہیں اور اسی ریٹ پہ گولڈ بکتا ہے ہر جگہ. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں ہماری مارکیٹ میں گولڈ ریٹ فی تولہ 44,000 روپے. اب کیش تو لے نہیں رہے، انہوں نے ادھاری کی بات کی، تو ادھار میں انہوں نے جب لیا اس سے لیبورٹری والے سے سونا، بالفرض نے 10 تولے سونا انہوں نے لیا یا 1 تولے لیا، تو وہ 44,000 روپے کے ریٹ پہ نہیں دیتا جو کہ آج کا ریٹ ہے گولڈ کا، بلکہ وہ 45,000 46,000 یا 44,500 روپے کے ریٹ میں طے کرتا ہے ان سے ادھار کہ یہ میں آپ کو 45,000 روپے کے ریٹ میں دے رہا ہوں، جبکہ مارکیٹ ریٹ آج کا 44,000 روپے، لیکن یہ 45,000 روپے یوں کر رہا ہے کہ یہ ادھار میں دے رہا ہے. کچھ دنوں بعد رقم دی جائے گی. جی، سونا نہیں دیا جائے گا، کیش دیا جائے گا. کیش دیا جائے گا. جی حضور، یہ کرنسی کی صورت میں واپس دیا جائے گا. اگر جو وضاحت فرمائی کہ لیبارٹری سے سونا لیا جاتا ہے اور حالیہ جو سونے کی قیمت تھی وقت خریداری، تو اس کے مطابق ریٹ طے نہیں ہوتے، بلکہ 15 دن 20 دن کا ایک آئیڈیا لے کر کے اتنے دنوں میں کتنا ریٹ چڑھ سکتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر لیبارٹری والے روپے طے کر لیتے ہیں اور وہ حالیہ قیمت سے زائد ہوتے ہیں، تو اس طرح جیسے 44,000 روپے فی تولہ اگر کوئی ایک سونا لیا گیا اور اس کی قیمت طے کی گئی 45,000 روپے 15 دن کے ادھار پر، تو اس طرح خرید و فروخت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی چونکہ یہ رقم کے بدلے ہو گیا، اس طرح چونکہ سونے کے بدلے میں سونا نہیں ہے، سونے کے بدلے میں روپیہ ہے، اور روپے اور سونے کی جنس چونکہ تبدیل ہو چکی ہے، اور اس میں کمی زیادتی بھی، یعنی ان کی قیمت کے اعتبار سے کمی زیادتی کرنا بھی جائز ہوگا. اور چونکہ سونے اور روپے پیسے کی جو قدر ہے وہ بھی مختلف ہے، کہ سونا وزن سے بکتا ہے اور روپے یہ گن کے بکتے ہیں، عددی چیزیں، تو نہ جنس ایک ہے اور نہ ان کے اندر قدر پائی جا رہی ہے. تو جب جنس اور قدر دو آپس میں جو چیزیں تبادلہ ہو رہا ہے خرید و فروخت میں، تو جب ان دونوں کی جنس اور قدر مشترک نہ ہو تو پھر ان کے اندر کمی زیادتی بھی جائز اور اس کے اندر ادھار بھی جائز ہوتا ہے. یہاں پہ ایک سوال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے مارکیٹ ریٹ عرض کیے کہ 44,000 روپے، لیکن لیبورٹری والا جو ہے ہمارا اسلام بھائی وہ 45,000 روپے کے ریٹ پہ دے رہا ہے، تو آیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر کم یا بیشی کر کے وہ ریٹ کا اپنا تعین کر لے، کہ جیسے کہ اس صورت حال میں عرض کی؟ جی، مارکیٹ ریٹ کی پابندی آپس میں جو عقد کرنے والے افراد ہیں ان پر مارکیٹ ریٹ کی پابندی لازم نہیں ہے. یہ باہمی رضامندی کے ساتھ اپنی چیز کا تبادلہ جس ریٹ پہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سنار مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے وہاں کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کسٹمر کافی مجبوری کے تحت بہت سارے ایسے کسٹمرز آتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، گولڈ وغیرہ پڑا ہوتا ہے، جو سیل کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وقتاً ہماری چیز پڑی رہے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو کافی حد تک کسٹمر اس طرح سے آتے ہیں سیل کرنے کے لیے یا رکھوانے کے لیے، کہتے ہیں آپ اس کو امانت میں رکھوانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر 10,000 روپے کی ہماری چیز ہے تو ہمیں 8,000 یا 7,000 روپے کچھ مل جائے اور ہماری چیز بھی محفوظ رہے آپ کے پاس. جب ہم ریٹرن لینے کے لیے آئیں گے تو آپ ہمیں ہماری چیز یہی والی چیز ریٹرن کر دیجیے گا. تو جب ریٹرن کسٹمر آتا ہے لینے کے لیے ہمارے پاس شاپ کیپر کے پاس، تو وہ شاپ کیپر کسٹمر سے اضافی پیسے مانگتا ہے جو اس نے دیے ہوتے ہیں. اگر 7,000 روپے دے رہا ہے تو وہ ریٹرن میں اس سے 8,000 روپے مانگتا ہے. بھئی آپ 8,000 روپے یعنی 1,000 روپے آپ ہمیں پلس کر کے دیں، منافع دیں اس کے اوپر. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پلس پیسے، اضافی پیسے جو لیے جاتے ہیں، وہ لینا کیسا ہے؟ دکاندار کے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟
جی جو سوال آپ نے سنا، امانتاً سونا رکھوایا اور بعد میں پھر اس میں اضافے کی رقم کی اضافے کی ڈیمانڈ کی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ یہاں دو باتیں ہیں کہ ان کا سودا ہوتا ہے یا امانت کی صورت ہے. تو بظاہر جو سوال سے لگا ہے اور سونا گروی رکھوانا، یہ تو بہت محاورہ ہے. پہلے لوگ بنیوں کے یہاں رکھوایا کرتے تھے، اور بلکہ یہ جو کنورشل بینکنگ ہے ان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ پہلے کچھ بنیوں نے، کچھ تاجروں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا سونا رکھ کر پیسے دینے کا. وہ آہستہ 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 بینکنگ پورا شعبہ مطلب کہ وجود میں آیا. تو کسی کی چیز گروی رکھ کر اسے قرضہ دینا اور پھر قرضہ پر نفع لینا، یہ خالصتاً سود ہے. اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی اجازت نہیں ہے. قرض اسلام نے ایک احسان کی چیز رکھی ہے. کسی پر احسان کر کے قرض دیا جائے، اس کی چیز لے کر نہ تو اس چیز سے نفع اٹھا سکتے ہیں، یعنی جو چیز گروی رکھی گئی نہ اسے بیچ سکتا ہے، نہ اسے کرائے پہ دے سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں آج کل کہ جناب مجھے قرضہ دے دو 2 لاکھ روپے، میرا مکان خالی ہے، وہ تم لے لو، خود رہو، کرائے پر دو، یہ آپ کی مرضی ہے. اور بہت سارے لوگ کرائے پر دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا نفع اٹھانا بھی سود ہے. تو جو چیز گروی رکھی جائے اس سے گروی رکھنے والا، یعنی جس کے پاس رکھی گئی ہے، کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی جو قرضہ دیا گیا اس پر کوئی نفع لیا جا سکتا ہے. یقیناً ہمارے بندی چینل کے ناظرین کے لیے اور جس اسلام میں نے سوال کیا اس کا جواب مل گیا ہوگا. اور یہاں میں ایک بات مینشن کرتا چلوں کہ جہاں دکاندار کے لیے درست نہیں ہے، وہاں وہ شخص جو زیور رکھوا کر اپنے لیے رقم لے رہا ہے اس کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سود کا لین دین ہو جائے گا. آپ گھبرائیں نہیں، آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق کام کیجیے. اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کی چیز ختم ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ کر کے نہ کیجیے، چیز بیچ دیجیے، اپنی رقم لے لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، وہ کریم ہے، کرم کے دروازے کھلیں گے، آپ پھر اپنی وہ چیز لے لیں گے. لیکن سود پر قرض نہ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ گار ہو جائیں. اپنے سلسلے کا آخری سوال، ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں سنار مارکیٹ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کسٹمر جیسے مال لیتا ہے، جیسے مثلاً کے طور پر 1 لاکھ روپے کا، اور گاہک اس کے اندر جیسے بقایا پیسے رکھواتا ہے کہ 10,000 روپے باقی رکھ لو یا 5,000 روپے باقی رکھ لو، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جی جو سوال آپ نے سنا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اب اس میں جیسے کہ بتایا گیا کہ سونا یا زیور 1 لاکھ روپے کا لے لیا جاتا ہے اور گاہک کے پاس گویا فل پیمنٹ نہیں ہوتی، وہ 90,000 روپے کیش پیمنٹ کر دیتا ہے، 10,000 روپے یا 95,000 روپے ابھی کیش پیمنٹ کر دیتا ہے، 5,000 روپے ادھار کر لیتا ہے. تو شریعت مطہرہ میں اس طرح مقرر کرنا کہ کچھ پیمنٹ ابھی کر دی جائے اور کچھ پیمنٹ بعد میں کر دی جائے، تو اس طرح کرنا جائز ہے. اب چونکہ یہ خرید و فروخت یہ سونے کی روپے پیسوں کے عوض ہو رہی ہے، دونوں کی چونکہ جنس بھی علیحدہ علیحدہ ہے اور دونوں کی قدر بھی علیحدہ علیحدہ ہے، تو اس کے اندر ادھار کرنا بھی جائز ہے. تو اب ادھار چاہے فل پیمنٹ ادھار کر دی جائے، یہ بھی جائز کہ پورا 1 لاکھ روپے کا سونا لے لیا اور 1 لاکھ روپے 1 ہفتے بعد دیے جائیں گے. اور یہ بھی جائز ہے کہ ہاف پیمنٹ ابھی کر دی جائے اور ہاف پیمنٹ یہ ادھار کر دی جائے، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہوگا. ماشاءاللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے سوالات شامل کیے، کئی ٹاپک پر ڈسکس ہوا. سنار مارکیٹ گئے، وہاں بھی سوال سنے، لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے. سنار مارکیٹ کا جو کام ہے وہ چھوٹا کام نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس پہ بہت سارے سوالات مزید ہمارے پاس موجود ہیں، ٹپیکیلٹیز ہیں، اس پر مزید بحث و مباحثے کی حاجت ہے، مزید رہنمائی کی حاجت ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلے میں بھی ہم سنار مارکیٹ کے ہی موضوع پر گفتگو کریں گے. پھر ہمارے ساتھ کچھ اور سنار مارکیٹ کے اسلامی بھائی ہوں گے، ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہوں گے. اگلے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر احکام تجارت کا سلسلہ سنار مارکیٹ کے حوالے سے ہی لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، یہی وہ چینل ہے جو گھر بیٹھے ہمیں شریعت کے احکام سکھا رہا ہے. یہی وہ چینل ہے جو گھر بیٹھے علم دین کے مدنی پھول ہمارے گھر تک پہنچا کر ہمارے گھرانے کو مہکا رہا ہے. خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے. اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار خود نہیں کرتے مگر خرید و فروخت کرتے ہیں، احکام تجارت ضرور دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبر
देखता हूँ तुझको आसता तेरे हबीब का।